السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بردۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم هاهنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم العشاء ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون۔ رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ مشاہدین کرام، ناظرین کرام، اس پروگرام کے سننے والے ہمارے تمام احباب، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، علماء کرام، طلباء اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کے درس کا بھی وہی عنوان ہے جو جمعرات کے درس کا عنوان تھا، یعنی سارے صحابہ عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مومنوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو صحابہ کرام کا مقام اور رتبہ پہچاننے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بدگمانیوں سے بچائے، اور ان کے خلاف اگر کوئی سر اٹھائے تو سر اٹھانے کا شریعت مطہرہ کے مزاج کے مطابق سر کچلنے یا صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ جانتے کہ ہندوستان کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام سید سلمان ندوی ہے، جو تقریباً 2 سال سے مختلف انداز کے شرر انگیزیاں، فتنہ پروری کے اعمال انجام دے رہا ہے، اور دمنہ کے انداز میں اپنی جہالت پر باقی رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو لوگوں تک، باطل سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف اسلوب اور طریقے ایجاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی زہریلی اور گندی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور چاہے صاحبین ہوں، اور چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی لیے یہ سخت ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور جانثار صحابہ کرام اور صحابیات کی عزت و ناموس کی طرف سے دفاع کریں، اور امت کو یہ تعلیم دیں کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ صحابیات کی گروہ ہے، جن کے ذریعے بڑی ہی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ہمارے اور آپ تک قرآن مجید، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہنچی ہے۔
جمعرات کے درس میں میں نے چند آیات اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتلایا تھا، جو آپ حضرات کے سمجھ میں بات آ بھی گئی تھی، کہ سارے علماء کا جو برحق علماء ہیں، جو کتاب و سنت کے علم سے اچھی طرح آگاہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور دین حق کو امانت داری کے ساتھ پہنچانے والے ہیں یا ناقلین ہیں، سارے علماء کرام کے اندر اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، اور اس کی بہت ساری شہادتیں اور گواہیاں اور ثبوت قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نے دی تھی۔ اسی کی ایک کڑی اور ہے، اسی موضوع کا تکملہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا اور ان کی فضیلت کا، اور ساری امت محمدیہ ہی پر نہیں بلکہ نبیوں کے بعد سارے نبیوں کی امتیوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جو مقام اور رتبہ ہے، جو حیثیت ہے، وہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا۔ چنانچہ ہم لوگ ایک حدیث سنیں، اگرچہ میں اس کو اپنے کسی تقریر میں سنا چکا ہوں، اور یہ روایت کے بیان کرنے والے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس روایت کو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حدیث نمبر 2531 کے اندر بیان کیا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سننے کے لائق حدیث ہے، جس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور پیشین گوئیاں ہیں، معجزے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہیں پر اس بات کے لیے یہ حدیث بین اور واضح ثبوت ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، بلکہ سارے کے سارے صحابہ یہ اپنے بعد والوں کے لیے ایک امان تھے، ایک حفاظتی دستہ تھے، ایک بہترین رکھوالے تھے، کہ جن کے وجود سے جب تک ان کا وجود رہا، اللہ تعالیٰ کی زمین پر بعد والے بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے خرافات سے، بہت ساری بدعتوں سے مامون اور محفوظ رہے۔ آئیے اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کا مقام اور ان کی حیثیت فرمائی ہے، ان کا جو تزکیہ کیا ہے، ان کی جو مدح سرائی کی ہے، ان کی جو تعریف کی ہے، ان کی جو عدالت بیان کی ہے، ان کا جو تقوی بیان کیا ہے، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ نے کون سی عزت دی ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم سنیں۔ پھر سید سلمان ندوی کو بتلائیں کہ جاؤ صحیح مسلم کھولو اور یہ حدیث غور سے پڑھ لو، اور ایسے حدیث کے سمجھنے والے عالم دین سے کہ ہاں شاگردی اختیار کر کے سمجھ جاؤ، تاکہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور سچے دل سے توبہ کر لو، اور عوام کے سامنے بھی لاگ لپیٹ انداز میں نہیں، دمنا کی چال اختیار کرتے ہوئے نہیں، گرگٹ کی رنگ بدلتے ہوئے نہیں، صراحت کے ساتھ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے صحابہ کرام پہ انگشت نمائی کی ہے، یا ان پر تہمتیں لگائی ہیں، یا ان کو اول فول بکا ہے، یا ان کو گالی غلوظ دیا، سچے دل سے توبہ کر لو سلمان ندوی۔ اور سنو ایک حضرت ابو بردہ سے مروی روایت، حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی امامت میں مغرب کی صلاح ادا کی، مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر ہم لوگوں نے آپس میں سوچا کہ لاؤ یہیں بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مغرب تو ہم لوگوں نے آقا کی امامت میں ادا کر لی، لاؤ عشاء کی نماز بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی امامت میں پڑھ لیں۔ سلمان ندوی اور آپ کے راستوں پر چلنے والے شیعہ، یا جن کے راستوں پر آپ چلیں شیعہ، رافضی، ناصبی، ذرا سوچیں یہ صحابہ کرام کا گہرے سے گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور احترام ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مشورہ کیا کہ لاؤ ہم لوگ یہیں بیٹھ جائیں اور آقا کی امامت میں عشاء بھی پڑھ لیں۔ چنانچہ صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، آئے، نکلے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کیا تم لوگ مسلسل یہی بیٹھے ہوئے ہو؟ مغرب پڑھنے کے بعد گئے نہیں کہیں؟ یہی تم لوگ مسلسل بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا قلنا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم لوگوں نے سوچا اور کہا کہ ہم بیٹھ جائیں یہاں تک کہ آپ کی امامت میں آپ کے ساتھ نماز عشاء بھی پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب صحابہ کرام اس وقت موجود، اس جگہ موجود صحابہ کرام کی زبان مبارک سے یہ سونے کے حروف سے لکھنے والا جواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا انداز سنا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی مدح سرائی کی، ان کو سراہا اور ان کی ہمت افزائی کی اس لفظ سے احسنتم، تم لوگوں نے بہت سندر کام کیا ہے، تم لوگوں نے بڑا پیارا اور اچھا کام کیا ہے۔ راوی کو شک ہے، کہتے یا یہ کہا کہ تم لوگ حق کو، درستگی کو پہنچ گئے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر مبارک کو آسمان کی جانب اٹھایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر و بیشتر آسمان کی طرف سر اٹھایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب سر اٹھانے کے بعد فرمایا، ذرا غور کریں، صحابہ کا مقام، صحابہ کی عزت، اللہ کے رسول کی طرف سے صحابہ کرام کی تعریف اور آپ کی پرشنسا اور مدح سرائی۔ اللہ کے رسول ذرا غور کریں، یہ ہے صحابہ کی عدالت، یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کی عزت اور احترام۔ بدبخت ہے وہ شخص جو صحابہ کرام کے اوپر انگشت نمائی کرے، جو اپنی زبان درازی کرے، جو اول فول بکے، گالی گلوچ بکے اور تنزیہ یا مضحکہ خیز یا تنقیص اور تحقیر، ذلت سے بھرا ہوا کوئی شبد اور کوئی جملہ استعمال کرے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، آسمان کے تارے یہ آسمان کے لیے امان ہیں، پہرہ دار ہیں، رکھوالے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، تو جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، جھڑ جائیں گے، تو آسمان کو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، پہنچ جائیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ ستارے آسمان سے کب جھڑنا شروع ہوں گے، یہ ستارے بے نور کب ہو جائیں گے؟ جس وقت آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے، جھڑنا شروع کر دیں گے، تو اس وقت آسمان پھٹ پڑے گا، کمزور ہو جائے گا اور اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کے دن کا منظر ہے، یہ قیامت کے دن کا منظر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک آسمان میں ستارے موجود ہیں
اس وقت تک وہ آسمان محفوظ ہے. جب یہ ستارے جھڑنے لگیں گے، بکھرنے لگیں گے، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. اور پھر آگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے امان ہوں، پناہ ہوں، بچاؤ ہوں، رکھوالا ہوں. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا سے رخصت کر جاؤں گا تو میرے صحابہ کرام کو وہ چیزیں لگ جائیں گی، آ دبوچ لیں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی دنیا سے میری رخصتی کے بعد میرے صحابہ مختلف انداز کے فتنوں سے دوچار ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، اور بہت سارے دیہاتی بدو قسم کے لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرتد ہونے لگے. یہ میرے صحابہ کرام کے لیے ایک آزمائش ہوگی، ایک ابتلا ہوگی، ایک فتنہ ہوگا، اور یہ دنیا سے میری رخصتی کے بعد اس سے ہمارے صحابہ کرام کو دوچار ہونا ہوگا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی معجزے کے طور پر تھی، اور یہ ثابت ہو کے رہا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا فتنہ اٹھا، اور بہت سارے بدوؤں کے ارتداد کا فتنہ اٹھا، اور حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا اللہ مقدر کیا تھا وہ سب ہوا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول آگے والا جملہ سنیے. اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ کرام. ذرا غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد خلفائے راشدین، یہ نہیں کہا کہ بدری صحابہ، یہ نہیں کہا کہ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ عشر مبشرہ پلیورل جمع بہوچن کا صیغہ استعمال کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے صحابہ کو عموم کے ساتھ اللہ کے رسول نے کہا وَأَصْحَابِ کرام اٹھ جائیں گے تو میری امت کو وہ ساری خرافات پہنچ جائے گی، لگ جائے گی، آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. چنانچہ میرے صحابہ کرام کے اٹھ جانے کے بعد شرک، بدعت، خرافات، ارتداد، امت کا گروہوں میں بٹ جانا، اور بہت سارے بدعتی جماعتوں کا پیدا کر جانا، اس امت کی برکت کا اٹھ جانا پیدا ہوگا. اور دیکھ لیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ معجزہ ثابت ہوا. صحابہ کرام کا دور جو سب سے بہتر دور کہا گیا ہے، ان کے بعد تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی، اور بعد میں بھی کس طرح کے شرکیہ امور اور شرکیہ جگہیں اور شرکیہ عقائد پیدا ہوئے، بدعتیں کس طرح گڑھی گئی، اور بدعتوں کا بول بالا کس طرح ہوا. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رافضی پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، ناصبی پیدا ہوئے، جنہوں نے قرآن میں شک پیدا کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے مقام کو گھٹانے کے لیے، اور اپنے باطنی عقائد کو رواج دینے کے لیے، خرافات کو رواج دینے کے لیے صحابہ کرام کی تکفیر کرنے لگے، کافر کہنے لگے، تہمت لگانے لگے. یہی طریقہ سلمان ندوی نے اختیار کیا ہے. سامعین کرام، سلمان ندوی کو سمجھنا چاہیے اس صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی امت کا پناہ قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو اپنی امت کے لیے امان قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو اپنی امت کے لیے رکھوالا قرار دیا ہے. چنانچہ سلمان ندوی ہوں یا ان کے اہل کار ہوں یا شیعہ رافضی اور بریلوی ہوں یا کوئی بھی بدعتی اور شرکیہ فرقہ ہو، دیکھو یہ ساری بدعتیں، یہ ساری خرافات، یہ سارے شرکیہ امور، یہ مزار، یہ درگاہ، یہ مختلف انداز، یہ 12 ربیع الاول کی بدعت یا رجب کی بدعت، یا اس کے علاوہ جو نمازوں کے اندر، عبادتوں کے اندر بدعتیں، یا ہر مہینہ جو بدعتیں ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا. صحابہ کرام کے ختم ہونے کے بعد، دنیا سے رخصتی کے بعد، اور وہ رخصت اس انداز میں ہوئے کہ اللہ ان سے راضی تھا، راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے، بدعتیں ایجاد ہوئی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. گویا اس روایت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بتلایا ہے کہ صحابہ متقی اور پرہیزگار تھے، عادل تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور اپنی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے پہرہ دار، امان اور پناہ بنایا تھا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے بدبخت پیدا ہوئے، نہ بدعت ایجاد کرنے والے پیدا ہوئے، نہ تقلید شخصی کرنے والے پیدا ہوئے، نہ یہ مختلف انداز کی بدعتی اور شرکیہ گروہ پیدا کرنے والے پیدا ہوئے۔ اور صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ تھا۔ یہ حدیث چیخ چیخ کر کے بیان کر رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل تھے، ہر درجے کے متقی و پرہیزگار تھے، سچے تھے، سچے نبی کے پیروکار تھے، سچائی کے مبلغ اور پرچارک تھے، توحید والے تھے، متبع سنت رسول ہاشمی تھے، یہ امان تھے، یہ پناہ تھے۔ سلمان ندوی صاحب کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں؟ اللہ کے رسول نے عموم کہا، جنرل تو عام طور پر کہا، ہمارے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، پناہ ہیں، بچاؤ ہیں سارے فتنوں سے، ساری خرافات سے جو میرے صحابہ کرام کے اٹھنے کے بعد فتنے، بدعتیں اور ابتلاعات اور آزمائشیں پیدا ہوں گی۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور سنیے جس کے اندر صحابہ کرام کی صفائی اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، امانت داری بیان کیا ہے، عدالت بیان کیا ہے، اور صاف گوئی اور صاف مزاج بیان کیا کہ صحابہ کرام کتنا صاف گو تھے، کتنا صاف مزاج تھے، کتنا صاف زبان تھے، کتنا صاف فطرت تھے، کتنا صاف نیچر تھے، اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ چنانچہ یہ روایت کے بیان کرنے والے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور روایت کے ذکر کرنے والے سیدنا امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ حدیث نمبر ہے 105۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع، حج وہی اول وہی آخر حج، سن 10 ہجری میں کہا ہے، سن 10 ہجری میں، اور 11 ہجری میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر منار ہوا، اور عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تھا، جو کتب حدیث کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، جو خطبہ بار بار پڑھنے، سننے، سنانے کے لائق ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھیں، ان نصیحتوں کو پامال کرنے والا پامال ہو جائے گا، اور نصیحتوں کو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنانے والا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع آخری حج کے اندر سن 10 ہجری کے اندر میدان عرفات کے اندر احرام کی حالت میں کہا تھا، کیا آپ نے خطبہ دیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی تعداد تھی جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکے، جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے دیا گیا خطبہ جو وحی الہی تھی، آپ نے صحابہ، پھر اللہ کے رسول نے کہا، الا خبردار، لیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو اس وقت حاضر ہے، سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو نہیں موجود ہے، غائب ہے، اس تک میرا یہ خطبہ، میری یہ واعظ و نصیحت، میرا یہ فرمان پہنچا دے۔ جو موجود ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت حالت احرام میں میدان عرفہ کے اندر سن رہے ہیں، ہر سننے والا اس خطبے کو، اس واعظ کو، اس نصیحت کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں۔ سامعین کرام، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر وحی آیا کرتی تھی، یہ ہر ایک کا ایمان ہے،
اگر یہ خطرہ، اگر یہ بات ہوتی کہ فلاں اتنی جماعتیں مرتد ہو جائیں گی صحابہ کرام کی، اتنے لوگ ابو ہریرہ جیسے لوگ حدیثوں کو گول کر لے جائیں گے سلمان ندوی کی بدتمیزی زبان کے مطابق، تو اللہ کے رسول کہتے بھائی یہ اللہ کے رسول نے اس میں صفائی دی کہ نہیں، کہ جو اس وقت موجود ہیں پہنچانے کے لیے، یہ حدیثوں کے گول کرنے والوں کو نہیں، کس کو؟ آپ اگر کوئی چیز پہنچانا چاہیں، کوئی پیغام پہنچانا چاہیں کسی کے پاس، تو آپ تلاش کریں کہ امانت دار کون ہے جو اس میں گھٹا اور بڑھا نہ سکے، اور جو ذمہ داری کا احساس کر کے غائب لوگوں تک پہنچا سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو اس وقت موجود ہے غیر موجود لوگوں تک پہنچا دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام امانت دار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو امانتیں ملی ہیں، چاہے وہ قولی امانتیں ہوں، چاہے وہ فعلی امانتیں ہوں، چاہے وہ تقریری امانتیں ہوں، وہ ساری امانتوں کے رکھوالے تھے اور اس میں قطر بیعت کرنے والے نہیں تھے، اور وہ دوسروں تک پہنچانے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے ذمہ داری انہیں دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، سارے کے سارے عادل تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی ضعیف نہیں تھا، کوئی بھی صحابی مجروح نہیں تھا، اور کوئی بھی صحابی عادل نہیں، غیر عادل نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول قطعاً بات نہیں فرماتے کہ جو اس وقت موجود ہے غیر موجود لوگوں تک اس کو پہنچا دے۔ یہ حدیث صحابہ کرام کے، اللہ کے رسول کے ہاں صحابہ کرام کے مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عدالت، تقوی اور طہارت بیان کرتی ہے، اور جن پر اللہ کے رسول نے اعتماد، اللہ کے رسول کی امتیوں کو، سلمان ندوی کو بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور سنیے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے۔ عادل مطلب وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ چور نہیں تھے، وہ خائن نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا، جس طرح سنا، جو دیکھا جس طرح، ویسے ہی انہوں نے بیان کیا، اپنی طرف سے کوئی گھٹانا یا بڑھانے کا کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا وزیر، اپنے رسول کا ساتھی بنایا تھا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے امانت دار جماعت کے ذریعہ۔ ایک اور حدیث سنیے، اور حدیث کے بیان کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ روایت ابو داود کی ہے، ترمذی کی ہے اور مسند احمد کی ہے۔ ابو داود کی روایت حدیث نمبر 4653، اور اسی طرح دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت ذکر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ۔ جمعرات کے درس میں یا اب سے پہلے جتنی حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، ساری کی ساری حدیثیں عمومی طور پر سارے صحابہ کی عدالت، مقام، حیثیت اور رتبے کو اجاگر کرتی ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا اللہ کے رسول کی حدیث پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول کی حدیث پر ایمان نہ رکھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ قطعا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے اندر صحابہ کرام میں سے ایک خاص جماعت کی عدالت کا اور ان کے مقام و رتبے کا پتہ بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل النار، جنت کے اندر وہ لوگ داخل، توبہ، جہنم کے اندر وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ لا يدخل النار، جہنم کے اندر وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جن لوگوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا۔ یہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ کے رسول مدینہ سے مکہ کی جانب عمرہ کی نیت سے
نکلے تھے اور کفار مکہ نے حدیبیہ کی جگہ پر روک دیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول نے بیعت کی تھی، جن کو اصحاب بیعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی ہے وہ جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر نہیں داخل ہوں گے۔ گویا اس حدیث کے اندر خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر اہل بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے کی عدالت کا ذکر ہے، ان کے امانت داری کا ذکر ہے، ان کے متقی و پرہیزگار ہونے کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خوشخبری ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہونا کہ صلح حدیبیہ کے اندر جتنے صحابہ نے اللہ کے رسول کے دست مبارک پر بیعت کی ہے وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام عادل تھے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے اندر بھی کیا ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ یقیناً راضی ہے، خوش ہے ان مومنوں سے، ایک تو مومن ہے، ان مومنوں سے جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے حدیث میں صحابہ کرام کی عدالت، یعنی اس بات کی گواہی موجود ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، جھوٹے نہیں تھے، گول کرنے والے نہیں تھے، دنیا دار نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی۔ سنو، جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے ہمارے آخری پیغمبر کے ہاتھ مبارک پر بیعت کیا ان سے میں راضی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے گواہی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں بیان کیا تھا، جب اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر غالباً مکہ کا سفر کا ارادہ کیا تو راز کی کچھ باتیں ہوئی صحابہ کرام کے درمیان، اور حضرت حاطب بن ابی بلتع جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی رشتہ داریاں مکہ کے اندر تھیں، تو وہ ساری چیزیں لکھ کر کے ایک عورت جو کافرہ تھی اس کو دیا کہ لے جاؤ اللہ کے رسول کے مکہ پہنچنے سے پہلے بتلا دو، تاکہ لوگ اپنی حفاظت کر لیں اپنے رشتہ داروں کی محبت میں۔ وہ جوڑے کے اندر رکھ کر کے جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی بتلایا گیا۔ اللہ کے رسول نے ایک گروہ بھیجا کہ جاؤ، ایک عورت اس طرح کے راز کی باتیں لے کے جا رہی ہے اور وہ اپنے جوڑے کے اندر رکھے ہوئے، پکڑ کے اس کو لا اور اس کو خط بھی لے کر کے آؤ۔ بہرحال وہ لمبی تفصیل ہے، اللہ کے رسول کے پاس لائے گئے۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ مشرکین کے پاس جو مکہ میں موجود تھے ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، تو ان کے پاس جو خط بھیجا تھا، جب اس عورت کے جوڑے سے خط اور اس کو لے کر کے آیا تو حضرت عمر بڑے جلالی تھے، بڑے ہی جلالی تھے، اور ان کا جلال یہ تھا کہ شیطان راستہ ان کا چھوڑ دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر اٹھے اب پورے غیظ و غضب میں اور جلال میں آ کر کے کہا، یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین فدعنی فادرب عنقہ۔ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاطب بن ابی بلتع نے اللہ کی خیانت کی راز کو فاش کیا، رسول کی خیانت کی راز کو فاش کیا، مومنوں کی خیانت کی راز کو فاش کیا۔ آپ مجھے اجازت دیجئے میں حاطب بن ابی بلتع کے گردن کو ان کے بدن سے الگ کر دوں، ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عمر نے کہا، سنو، یہ بدری صحابہ کرام کی عدالت اور ان کے مقام و رتبے کو اللہ کے رسول نے یہاں بیان کیا خاص طور پر، اور کہا اللہ کے رسول نے، الیس من اہل بدر، کیا یہ حاطب بن ابی بلتع جو انسان ہونے کے ناطے ان سے تھوڑی چوک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے ان کے چوک کے بارے میں بتلا بھی دیا، ان کی تربیت اور اصلاح بھی ہو گئی، کیا حاطب بن بلتع ان صحابہ کرام میں سے نہیں ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے؟ لعل اللہ اطلع الی اہل بدر، ہو اللہ جانتا ہے اہل بدر کے بارے میں،
اور اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، تم جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، یا یہ کہا قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس روایت کے اندر صحابہ کرام میں سے جو لوگ بڑی جنگ عظیم، پہلی جنگ جس نے کفر اور باطل کے درمیان ڈیفرنس کر دیا، فرق کر دیا، اس میں حاضر ہونے والے صحابہ کو بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ بدری صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے فرمان سنا تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ روایت جو حاتم بن ابی بلتہ کے بارے میں ہے، بدری صحابی کے عدالت، مقام و رتبے کے بارے میں ہے، اس حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ بدری صحابہ کی عدالت اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا، ان کی غلطیوں پر پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اس حدیث کی شرح میں صاحب بذل المجہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ بدری صحابہ، سنیں، یہ بدری صحابہ پوری زندگی کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے مغفرت ان کی نہ ہو سکے، جو بخشش و مغفرت کے خلاف ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ یہ اللہ کا یہ کہنا کہ جو چاہو کرو، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بدری صحابہ کرام سے مکمل طریقے سے راضی ہے، خوش ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ خیر میں، بھلائی میں غالباً اکثر یہ پیش رہیں گے، اور ان سے کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوگا، ایسا گناہ نہیں ہوگا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو یا ان کی مغفرت کے لیے رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خیر کی، بھلائی کی توفیق دیتا رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا بدری صحابی کے بارے میں، اعملوا ما شئتم، جو چاہو وہ کرو، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت یا مغفرت واجب ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ بدری صحابہ عادل تھے۔ یہ بدری صحابہ کی، اہل بیت رضوان کی دیگر صحابہ پر مقام اور فضیلت اور رتبہ۔ اسی طریقے سے آئیے اور سنیں، آنے والی حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ارادہ مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بدری صحابہ کا یہ مقام ہے، بیعت رضوان والوں کا یہ مقام ہے، وہیں پر انصار اور مہاجرین کا بھی ایک اعلیٰ حیثیت ہے، جو اعلیٰ مقام ان کی عدالت پر گواہی دیتی ہے۔ انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ، انصار اور مہاجرین کی برتری اور فضیلت آپ لوگ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا سنیں، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی حیثیت ہے۔ آج اپنا بیڑا غرق کر رہا عوام کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی، جو ایران کے راستے پر چل کر، شیعہ اور رافضیوں کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو سلمان رشدی سے زیادہ بدبخت بنا کر سلمان ندوی صحابہ کرام پر اول فول بک رہا، تہمت درازیاں کر رہا، شرر انگیزیاں کر رہا، فتنہ پروری کر رہا، اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے مقام کو گھٹا رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے رسول کی سیرت پڑھو، اپنے صحابہ کرام کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ اپنے اسلاف کے روش پر چلتے ہوئے ان کی عزت خاطر خواہ، ان کی عزت، ان کا احترام کر سکو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لو ان الانصار سلکوا وادیا او شعبا لسلکت فی وادی الانصار، اگر انصار یعنی مدینہ میں ہجرت کر کے جو صحابہ کرام، آپ کو میں بتلاتا چلوں، مہاجر کہتے ہیں جو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے،
انصار ان کو کہتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دیا، ان کی خدمت کی، ان کی حفاظت کی اور ان کو اپنے یہاں جگہ اور ٹھکانہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر انصار لوگ، انصاری صحابہ کسی وادی میں چلے یا کسی گھاٹی میں چلے تو میں اسی وادی میں، اسی گھاٹی میں جاؤں گا جہاں انصار گئے ہیں۔ میں انصار جو جگہ جائیں گے، انصار جس وادی کے اندر پڑاؤ ڈالیں گے، پناہ لیں گے، رہیں گے، بسیرا بنائیں گے یا کسی وادی یا گھاٹی کے اندر، میں انصار ہی کے ساتھ رہوں گا، انہی کے وادی میں جاؤں گا، انہی کے گھاٹے میں جاؤں گا۔ اور آگے والا جملہ سنیے، لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک ہوتا، میں بھی انصار میں سے ایک ہوتا، کیونکہ انصار نے مہاجرین صحابہ کی کو پناہ دیا، انصار نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی، ان کی حفاظت کی، اور انصاری صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں؟ آپ جیسے لوگوں سے بخشی یا پوشیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے مال میں حصہ دے دیا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کا، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اے میرے مواخاتی بھائی، دونوں بیویوں میں سے دیکھو جو تمہیں پسند آئے بولو، میں طلاق دے دوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرا مہاجر بھائی بنا بیوی کے رہے اور میں اپنے پاس 2 بیویاں رکھوں۔ مال دے دیا، گھر دے دیا، دل دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ انصار صحابہ کا مقام و رتبہ ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر انصار صحابہ کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت ہے، مقام ہے، اور اس بات کا پروف و ثبوت ہے کہ انصاری صحابہ، سارے انصار یہ عادل تھے، امانت دار تھے، اللہ حد درجے کے اللہ والے اور پرہیزگار تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وادی میں انصار چلیں گے، جس گھاٹی میں انصار چلیں گے، اسی وادی اور گھاٹی میں بھی چلوں گا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یقیناً بہت کچھ معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن۔ انصار سے سلمان ندوی، شیعہ حضرات، ناصبی لوگ، رافضی لوگ، بدبخت لوگ اپنا بیڑا غرق نہ کرو۔ سنو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں جو فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار سے مومن ہی لوگ محبت کریں گے، منافق محبت نہیں کریں گے، بدبخت منافق محبت نہیں کریں گے، کافر اور مشرک یہ محبت نہیں کریں گے۔ گویا انصار سے دل سے، زبان سے، عقیدے سے، سوچ سے، فکر سے، قلم سے، تحریر سے، زبان سے محبت کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ وَلَا يَبْغُضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، انصار سے بغض، نفرت، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی صرف منافق لوگ رکھیں گے۔ گویا انصار پر زبان درازی کرنا، ان کے بارے میں بغض رکھنا، کینہ کپنا، چاہے اتنا، یہ منافقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، جو انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے بغض، عداوت اور نفرت کرے گا اللہ ان سے بغض اور نفرت کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3783، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 75 ہے، برا بن عازب سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج میں بیٹھ کر ایسی جماعت کی فضیلت اور عدالت بیان کرتا ہوں جن سے محبت کا بدلہ اللہ کی محبت ملے گی، جن سے بغض، عداوت اور نفرت کی سزا اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہم محروم ہو جائیں گے اور اللہ کے بغض کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔
یہ صحابہ میں نے بتلایا عام صحابہ کی فضیلت اور ان کی عدالت. پھر بیعت رضوان کرنے والے یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول سے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کی خصوصیت و فضیلت اور عدالت. پھر بدری صحابہ کے بارے میں. پھر انصار کے بارے میں کہ انصار سے محبت کرنا یہ مومن کی نشانی ہے. انصار سے محبت کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. انصار سے بغض اور عناد رکھنے والا یہ منافق ہے, اس کے اندر منافقت پائی جاتی ہے, اور وہ ایسے لوگوں سے اللہ بغض اور عناد رکھے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں, یہ روایتیں جس کے اندر ہجرت کی بھی فضیلت ہے, مہاجرین کی بھی فضیلت ہے, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس میں انصار جائیں گے اسی میں میں بھی جاؤں گا, اسی وادی اور گھاٹی میں. یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مقام والے صحابہ ہیں, یہ احترام کے لائق صحابہ ہیں. یہ ساری حدیثیں چاہے خصوصی فضیلت کے بارے میں ہوں, چاہے عمومی فضیلت اور عدالت کے بارے میں ہوں, یہ ساری کی ساری حدیثیں بلا شک و شبہ, بنا کسی ڈاؤٹ کے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے امانت دار, دیانت دار, عادل, متقی, پرہیزگار, اللہ والے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہیں عمومی طور پر کہیں خصوصیت کے ساتھ ان کی تعریف کی گئی ہے, ان کی مدح سرائی کی گئی ہے. اور اللہ کے رسول کی طرف سے اپنے صحابہ کرام کی تعریف کرنا, تزکیہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے پاک و صاف اللہ کے مخلوق تھے, عادل تھے. ان کی عدالت ثابت ہے کیونکہ ان کی تعریف اللہ نے قرآن مجید کے اندر کی ہے, کیونکہ ان کی تعریف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر کی ہے. اور ان سے زیادہ عادل, ان سے زیادہ پاک و صاف, ان سے زیادہ بڑا متقی و پرہیزگار, اور ان سے زیادہ بہتر قدوہ بنانے کے لائق کوئی نہیں ہو سکتا ہے, جن سے رضامندی کا اعلان آسمان کے رب نے, عرش والے رب نے, اور عرش والے کے منتخب نبی پیغمبر, آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. لہذا میرے بھائیوں, کہیں بھی پڑھو, کہیں بھی سنو کہ کوئی بھی بڑے پیمانے پر یا چھوٹے انداز سے, زبان سے, حرکت سے, قلم سے, انداز سے معمولی درجے کی صحابی کو اولفول کر رہا, ان کی تنقیص کر رہا ہے, ان کی تذلیل کر رہا ہے, ان کے اوپر تانے دے رہا ہے, طنز و تشنیع کر رہا ہے, صراحت کے ساتھ یا اشارہ و کنایہ میں جان لو کہ یہ یہودیوں کی اور مجوسیوں کی اولاد میں سے ہے, یہ رافضیوں کے پروردہ اور رافضیوں کے پھینکے ہوئے لقمے پر پلنے والا ہے, یہ بدبخت ہے. اس کی بدبختی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, کافر کہتا ہے, یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے آواز میں آواز ملا کر چیختا ہے, چاہے وہ سلمان ندوی ہو یا کوئی اور ہو. اللہ تعالیٰ سلمان ندوی کو ہدایت دے اور انہیں یہ توفیق دے کہ اپنے گناہوں کا احساس کر کے دل کے ساتھ سچی توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی توبہ کا اعلان کریں, اور یہ معاملہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے. ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سارے مسلمانوں کے سامنے اپنے توبہ کا اعلان کریں, دمنا کے انداز میں نہیں, گرگٹ کے انداز میں نہیں, مکاری کے انداز میں نہیں, اس گناہ عظیم کا احساس کرتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں ہماری زبان گندی نہ ہونے پائے, ہمارے دلوں میں بغض نہ آنے پائے, ہمارے دلوں میں کجی نہ آنے پائے, ٹیڑھ پن نہ آنے پائے, چاہے وہ صحابہ ہوں اور چاہے وہ صحابیات ہوں. اللہ ان کے قدر کرنے والا بنا, ان کے ذریعے سے جو دین حق ہم تک پہنچا ہے اس کو ماننے, سمجھنے, سمجھانے, سیکھنے, سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ
आसान जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सफ़ीर भाई और शाहिद भाई और हुसैन भाई और इसी तरह अहबाब, कुछ लोगों का नाम स्क्रीन पे आ रहा है और को नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त मौजूद है या बाद में, ये गुजार अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और जो दीन दिया है, दीन हक, उस दीन की हिफाजत फरमाए और दीन का मुबल्लिग और प्रचारक बनाए और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।